سورہ البقرہ 28واں رکوع۔ قومی زندگی کے چند اہم اصولوں کے بیان کے بعد مسلمانوں کو طہارت، پاکیزگی اور لغویات سے بچنے کے احکام دیے جا رہے ہیں، کیونکہ معاشرے کو خوشگوار بنانے میں ازدواجی زندگی کو بڑا دخل ہے۔ اس لیے مرد و عورت کے تعلقات کی بنیادوں کو بھی پاکیزگی پر استوار کیا جا رہا ہے۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ نیت اور ارادے کو اعمال کے مقبول اور مردود بنانے میں بڑا دخل ہے۔ کسی کے حق کو پامال کر کے کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی سلسلے میں طلاق کا ذکر آتا ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہاں بھی حقوق کے لحاظ کی تاکید ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اے رسول، آپ سے حیض ایام ماہوری کے متعلق لوگ دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، طبعی آلائش اور ناپاکی ہے، سو تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مباشرت نہ کیا کرو۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، خون بند ہو جائے اور غسل کر لیں، تو جس فطری طریقے سے خدا نے ارشاد فرمایا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہود حیض کے ایام میں اپنی عورتوں پر نظر تک نہ ڈالتے تھے، نصارہ ان سے مباشرت تک کرتے تھے۔ اسلام نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ان کے متبین اعضاء سے بھی محفوظ رہیں اور پاکی و طہارت کا بھی لحاظ رہے، یعنی اسی پاکیزگی اور لطافت کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا ذکر بھی نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو جاؤ۔ ہاں، کھیتی میں جانا مقصد کے تحت ہو، جہاں یہ مقصد حاصل ہو اس طرف جانا ہے، دوسری طرف جانا حرام ہے۔ اور اپنے واسطے آئندہ کے لیے کچھ کر لو، تمہاری مباشرت اولاد صالح کے لیے، خواہش رفع کرنے کے لیے یا خطرے کو دور کرنے کے لیے ہو، محض قطع نفس مقصود نہ ہو۔ یاد رہے کہ دنیا بھی ایک کھیتی ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ جس طرح تمہاری بیویاں تمہارے لیے اولاد اور سکون کی ضامن ہیں، اسی طرح تمہارا حسن عمل آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ لہذا احکام الہی کی فرما برداری کرو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم کو اس سے ملنا ہے۔ اور اے رسول، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ان کا حصہ ہوگا۔ یعنی اب میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا ذکر فرمایا کہ اس سے احتیاط ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ ان قسموں کو کار خیر سے دور رہنے کا بہانہ بنایا جائے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھا لینے سے تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے اور خود انسان کی سیرت پر بھی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور مسلمانوں، اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کے لیے آڑ مت بناؤ، نیک کاموں سے الگ رہنے کے لیے قسمیں نہ کھایا کرو، کہ اس طرح اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح، ان کی اصلاح کرنے رکے رہو۔ اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا اور تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں پر ضرور مواخذہ ہوگا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، یعنی جب تم نے جان بوجھ کر دل اور زبان کی یکسانیت کے ساتھ قسم کھائی ہو، اور اس کے باوجود اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے، مواخذے میں جلدی نہیں فرماتا کہ شاید بندہ توبہ کر لے۔
یعنی زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پسند نہ کرتا اور نہ یہ چاہتا کہ کوئی دوسرا اس سے شادی کرے تو قسم کھا لیتا تھا کہ کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس طرح وہ غریب عورت تڑپ تڑپ کر زندگی کے دن کاٹتی، نہ شوہر والی شمار ہوتی نہ بیوہ۔ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ طریق کو ناپسند فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ للذین یعلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے کہ اس میں رجوع کر لیں، پھر اگر وہ باہم مل گئے رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان ہی لی، طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، تو جو کچھ انہوں نے حق یا ناحق کہا اللہ سنتا اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ جانتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولاتہن حقا بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجات واللہ عزیز حکیم۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے 3 حیض اپنے کو روک کر رکھیں، انتظار کریں، اور ان کو جائز نہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اس کو چھپائے رکھیں، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہے اگر وہ اصلاح چاہیں اور حسن سلوک سے رہنا چاہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے موافق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے ان پر، البتہ مردوں کو ان پر کسی قدر فضیلت معاشرتی نظام اور جسمانی ساخت کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اپنی جسمانی طاقت سے عورت کی حفاظت کرتا اور دولت سے اس کی پرورش کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو عورت پر فوقیت کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ایسی عورت چاہے تو شرعی ضوابط کے مطابق مرد سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، اور عورت اور مردوں کے الگ مقامات متعین کرنے میں بڑا اصرار، محبت اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ بڑا زبردست تدبیر والا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت عورت مرد کے باہمی تعاون سے چلایا جا رہا ہے۔ اس لطیف توازن کو توڑنا جب تک مجبوری نہ ہو مناسب نہیں۔